الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اس سفر کے بیان کیے تھے جو ہمارا پچھلے سے پچھلے ہفتے میں ترکی کا ہوا تھا. میرا طریقہ رہا ہے کہ اہم سفروں سے واپسی پر اگر اس میں کچھ سبق اور عبرت کی باتیں ہوتی ہیں تو عرض کیا کرتا ہوں. اس وقت ترکی کی جو صورتحال ہے بہت امید افزا ہے اور سبق آموز ہے. پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ترکی پر تقریباً 90 سال ایسے المناک اور تاریخ گزرے ہیں، پچھلے 90 سال تقریباً، کہ وہاں اسلام کا نام و نشان مٹانے کی کوششوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. اسلامی خلافت جو خلافت عثمانیہ کے نام سے معروف ہے، اس کا دارالخلافہ اب سے تقریباً 90 سال پہلے تک استنبول ہی تھا، قسطنطنیہ جس کا دوسرا نام. ترکی اس کا دارالخلافہ تھا اور پورے عالم اسلام کے تمام ممالک اس کے ماتحت سمجھے جاتے تھے. خلافت قائم تھی، پورے عالم اسلام کی قیادت ایک امیر المومنین اور خلیفہ کے پاس ہوتی تھی. اگرچہ آخری دور میں بہت کچھ کمزوریاں آ گئی تھیں اور بہت سارے ممالک عملاً تقریباً خود مختار ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اتنا تھا کہ جب کوئی سربراہ حکومت یا بادشاہ برسر اقتدار کسی ملک میں مسلم ملک میں آتا تو تاج دارالخلافہ ہی سے آیا کرتی تھی اس کے لیے. لیکن کمال اتا ترک نے پہلی جنگ عظیم کے دور کے زمانے میں اس خلافت کا خاتمہ کیا اور نام نہاد سیکولر حکومت قائم کی ترکی قومیت کی بنیاد پر. یہ خلافت اسلامیہ جو تھی قومیت کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ وہ اسلام انما المؤمنون اخوہ، ایک دو قومی نظریے کی حامل تھی خلافت کہ تمام دنیا کے تمام مسلمان ایک ملت ہیں، ایک قوم ہے، اور باقی تمام کافر ممالک اور قومیں ایک ملت اور ایک قوم ہے.
الکفر کلہ ملۃ واحدہ۔ مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ چنانچہ ترک برسر اقتدار تھے، سلطان ترک ہوتا تھا، لیکن اس کے گورنر کے طور پر دوسرے مسلم ممالک کے سربراہ کام کرتے تھے، اور عرصہ دراز تک بہت عظیم الشان کام کیا اس خلافت نے۔ آخری دور میں کچھ دراڑیں پڑ گئی تھی، ہمارے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ادھر تو عرب کے بعض اس زمانے کے جو برسر اقتدار تھے ان کو سبق اور پٹی پڑھائی آ کر، شریف مکہ مکرمہ کے علاقے کا حکمران تھا، ان کو آ کر پٹی پڑھائی کہ تم کیا ہو، تم عرب لوگ ہو، تمہاری اتنی عظیم الشان تمہارا ماضی ہے، تمہاری قوم عظیم الشان ہے، عرب قوم ایک الگ قوم ہے، تم ترکوں کے ماتحت کیوں رہتے؟ چنانچہ انہوں نے خلافت اسلامیہ کے خلاف کارروائیاں کر کے اپنے کو علیحدگی اختیار کی۔ ادھر کمال اتا ترک کو آ کر یہ سبق پڑھایا کہ تم عالم اسلام کے چکر میں پڑے ہو، اپنے ملک کو تو سنبھالو، چھوڑو مسلمانوں کو، ہر قوم الگ ہے، عرب لوگ الگ قوم الگ ہے، فلاں فلاں الگ قوم ہے، ترکی الگ قوم ہے، تم اپنے ملک کو سنبھالو۔ اور اس نے اپنی ترک قومیت کی بنیاد پر خلیفہ جو تھا سلطان عبدالحمید، آخری دور کا خلیفہ بیچارہ، اس کو معزول کیا گیا، ہٹایا گیا، اور ترکی پر اس نے اپنی ناجائز حکومت قائم کی، اور قائم کر کے پھر اس نے اسلام کی بیخ کنی کا کام کیا۔ نام تو تھا سیکولرزم کا، لیکن کام سیکولرزم کا نہیں بلکہ خلاف دین کام کیا، دین کی تخریب کا کام کیا۔ سیکولرزم کا مطلب تو اتنا ہوتا ہے کہ حکومت کے معاملات میں مذہب کا دخل نہیں ہوگا، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے سیکولرزم۔ اور اسلام کی تعلیمات تو یہ کہ حکومت بھی اسلامی احکام کے تابع ہوگی، عدلیہ بھی، اور تمام ادارے، ساری حکومت اسلامی احکام کے ماتحت چلی گی۔ اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں اور تجارت میں، معیشت میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ ہاں، مذہب کو آزادی مکمل ہوگی، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جو چاہیں عبادت کریں، جو چاہیں مذہب رکھیں۔ یہ حاصل تھا سیکولرزم کا، لیکن اس نے سیکولرزم کو بھی مسلط کیا۔ اول تو یہ خود کافرانہ نظام ہے، پھر اس کے اندر مزید خباثت یہ کی کہ سیکولرزم کو اس نے اسلام کی بیخ کنی کے لیے استعمال کیا۔ حالانکہ سیکولرزم میں مذہبی آزادی دی جاتی ہے مذہب والوں کو، اس نے اس آزادی کو فنا کیا۔ قرآن کریم کی طباعت پر پابندی لگا دی کہ عربی میں نہیں چھاپنے کی اجازت، عربی میں اذان دینے کی اجازت نہیں، عورتوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں، پابندی لگا دی اور سختیاں کی مسلمانوں پر۔ اور اللہ نے اس کو عذاب دیا دنیا میں بھی۔ میں نے وہ محل دیکھا ہے استنبول میں، جس محل کے اندر وہ مرا ہے، وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دور دور تک، کئی محلے دور تک رات کو اس کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کسی ایسی تکلیف میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا تھا کہ وہ چیختا چلاتا تھا رہتا رات کو۔ اسی حالت میں وہ فنا ہوا اور مر گیا۔ اس کے بعد سے اس نے جو قبضہ کر رکھا تھا حکومت پر، فوج کے ذریعے سے کر رکھا تھا، فوج کا سربراہ تھا، تو اس کے بعد سے اس فوج ہی کی حکومت چلی آ رہی تھی، اور اس فوج کے اندر ملحد عناصر، دین دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر غالب تھے۔ اور یہی حال تھا ترکی کا۔
کوئی مدرسہ چھوڑا نہیں تھا، تعلیم دینی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور مسجدیں تقریباً ویران ہو گئی تھی۔ پھر اب سے تقریباً 30-40 سال پہلے سے رفتہ رفتہ وہاں کچھ دین کا کام شروع ہوا خفیہ انداز میں، اور بعض لوگ وہاں سے یہاں پڑھنے کے لیے دارالعلوم کراچی آنے، پاکستان آنے شروع، تقریباً 35 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 30-35 سال کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ تبلیغ کا کام اللہ نے وہاں شروع کروا دیا۔ یہاں آ کر ہمارے یہاں سے 1-2 حضرات عالم دین بن کر واپس گئے، فارغ و تحصیل ہو کر، الحمدللہ اب بھی وہاں وہ کام کر رہے۔ رفتہ 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 وہاں دین کا کام شروع ہوا۔ فوج کی طرف سے پابندیاں بہت تھیں۔ جو شخص جو بھی نوجوان ہوتا ہے اس کو فوجی ٹریننگ لینا ضروری ہے، 1 سال یا 2 سال کی، اور جب بھی وہ ٹریننگ میں جائے گا اس کی داڑھی مونڈ دی جائے گی۔ چنانچہ ہمارے سے جو فارغ التحصیل ہو کر گئے تھے تو بیچارے وہ سنت کے مطابق تھے، ان کا سارا اولیاء، مگر ان کی داڑیاں مونڈی گئیں اور فوج کے اندر ٹریننگ دلوائی گئی زبردستی اور جبری، لیکن پھر آ کر انہوں نے داڑیاں رکھ لی۔ الحمدللہ وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج وہ جو یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کر گئے تھے، پھر ان کے بیٹے یہاں آ کر پڑھ کر گئے اور فارغ و تحصیل ہوئے، ان کے بھائیوں کی اولاد پڑھ کر گئی، فارغ ہوئے۔ اب اچھی خاصی تعداد وہاں الحمدللہ علماء دین کی موجود ہے، اور ابھی تک مدرسوں پر باضابطہ اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن سختی بھی نہیں کی جاتی، چھوٹے چھوٹے مکتبوں کے انداز میں کام ہو رہا، کہیں گھروں میں، کہیں مسجدوں وغیرہ میں۔ اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب میں ترکی گیا تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ آبنائے باسفورس کے کنارے مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد میں پڑھنے گئے نماز، تو وہ ایک ہی امام تھا، اسی نے اذان دی اور اسی نے اکیلے نے نماز پڑھ لی تھی۔ جب ہم پہنچے جماعت ہو چکی تھی، پھر ہم نے اپنی نماز پڑھی۔ جماعت کیا ہو چکی تھی؟ بس اکیلے نے نماز پڑھ لی، کوئی اور نمازی نہیں آتا تھا۔ لیکن اس تقریباً 90 سال کے المناک دور سے گزر کر عوام کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ قومیت کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمیں تباہ کر دیا گیا ہے، پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ترکی زبان کا رسم الخط وہی تھا جو عربی زبان کا رسم الخط ہے، جو اردو کا رسم الخط ہے، جو فارسی کا رسم الخط ہے، جو پشتو کا رسم الخط ہے، جو سندھی کا رسم الخط ہے، رائٹنگ وہی تھی۔ لیکن اس نے خباثت یہ کی تھی کہ ترکی زبان کا رسم الخط بھی بدل دیا تھا، اور ترکی زبان کا رسم الخط بدل کر بھی یہ بھی نہیں کیا کہ انگریزی رسم الخط جو کا تو لے لے، بلکہ اس کے اندر بھی ترمیمیں کر کے ایسا رسم الخط بنایا کہ لکھا تو جاتا ہے وہ الٹا انگریزی کے حروف کی طرح، اور حروف کی شکل بھی انگریزی حروف کی طرح ہے بہت سے حروف کی، لیکن اس کو ایسا گڑبڑ کیا کہ اس کو انگریز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یورپ کا بھی کوئی اور ملک نہیں پڑھ سکتا، اور عالم اسلام کا کوئی آدمی تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس قوم ترکی کی زبان ترکی قوم کو پوری دنیا سے ایسا کاٹا کہ ترکی کا باہر آدمی باہر جائے تو وہ بالکل گونگا اور بہرا ہے، اور ان کے ہاں کوئی چلا جائے تو اس کی بات سننے والا نہیں۔ مجھ پر وہ کیفیت گزری، میں نے پچھلے جمعہ کو قصہ سنایا تھا کہ بڑی پریشانی پیش آ گئی تھی، شہروں کے نام تک بدل دیے۔ وہاں میں ایئر لائن کا مہمان تھا، ایئرپورٹ پر جانے کے لیے گاڑی میں ہمیں بیٹھنا تھا، ایئر لائن کی گاڑی سے، وہ کسی وجہ سے وہ نکل گئی، جلدی مغالطہ ہوا۔ اب ہوٹل والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، تو وہ ایئرپورٹ نہیں سمجھتے، بھائی ہوائی اڈے جانا ہے نہیں سمجھتے، عربی میں کہتا ہوں مطار جانا ہے نہیں سمجھتے، کوئی نہیں سمجھتے۔
میں نے کہا مجھے لندن جانا ہے تو لندن نہیں سمجھتے، کوئی نہیں سمجھتا، لندن ہی کو نہیں کوئی جانتا، حالانکہ یورپ میں ہے ترکی استنبول، یورپ لندن کو نہیں جانتا کوئی۔ بھئی کیا بات ہے، کیا مصیبت ہے، میرا جہاز نکل جائے گا، پریشان ہو گیا۔ خیر کوئی آدمی ٹوٹی پھوٹی کچھ انگریزی جاننے والا آ گیا، اس نے میری بات سنی اور سمجھی کہ میں مسافر ہوں اور میں ٹرانزٹ میں تھا یہاں، اور لندن فلائٹ جانے والی ہے، ایئرپورٹ پر مجھے پہنچنا ہے، جہاز تیار ہے۔ تو خیر معلوم ہوا کہ لندن کو وہ لوندرا کہتے ہیں، لوندرا۔ اب کوئی کیا سمجھے کہ لوندرا کیا مصیبت ہوتی ہے، اس طریقے سے اس مصیبت میں ڈالا وہاں کی قوم کو اور دنیا سے کاٹ ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ انتہائی زوال ہوتا چلا گیا، صنعتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور اس کی کیفیت یہ ہو گئی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ $1 کی قیمت، بلکہ پاکستانی روپے کی قیمت کئی ہزار لیرہ بنتی تھی ان کی لیرہ، ان کا کرنسی کا نام ہے لیرہ، تو کئی ہزار لیرے کا ہمارا $1 پاکستان کا آتا تھا، اور ڈالر تو لاکھوں میں، $1 تو لاکھوں لیرے میں ہوتا تھا۔ اتنی تباہ و برباد ہو گئی تھی ان کی کرنسی۔ لیکن رفتہ رفتہ عوام میں دینی شعور پیدا ہوا اور یہ محسوس ہوا کہ ہمیں تباہ کر دیا ہے اس بے دینی کے نظام نے۔ الحمدللہ وہاں ایک سیاسی تحریک اٹھی اور سیاسی پارٹی اٹھی، اس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، بلدیاتی انتخابات میں۔ یہ سبق آموز باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس پارٹی نے آ کر اسلام کا نام نہیں لیا، اسلام کے نام کے نعرے نہیں لگائے، جلسے و جلوس اسلام کے نام پر نہیں کیے، کام سارے اسلام کے کیے۔ وہ کیا کہ سب سے پہلے تو کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں سہولتیں پیدا کی۔ جو مصیبت آئی ہوئی تھی، معاشی تباہی بربادی کی، بدنظمی پھیلی ہوئی تھی، ترقی ملک کی روکی ہوئی تھی، پسماندہ ملک بن گیا تھا، اس اپنے شہروں کو ترقی دینی شروع کی، لوگوں کو شہری سہولتیں فراہم کی، اور ایسی سہولتیں فراہم کی کہ جب میں دوسری مرتبہ گیا اس بلدیاتی انتخابات کے بعد تو وہاں کا نظام بدلا ہوا تھا، لوگ بہت خوش تھے اور بلدیاتی حکومتوں سے بہت خوش تھے، سڑکیں اچھی بنا لی تھیں، ہوٹل اچھے بنا لیے تھے، تفریح گاہیں اچھی بنائی تھیں، اس میں مسجدوں کی تعمیر کا بھی کچھ کام کروا دیا تھا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو، پیپسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، کوکا کولا کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، لیکن اس سے بھی اسی سے ملتا جلتا ایک بہت اچھا مشروب، اپنا قومی مشروب انہوں نے ایجاد کیا اور وہ لوگوں میں پھیلایا، اور لوگوں نے اس کو ایسا ہاتھوں ہاتھ لیا کہ وہ پیپسی وغیرہ کو بھول گئے اور اپنے قومی مشروب کو پینے لگے۔ حکمت سے اس طریقے سے کام کیا۔ بلدیاتی انتخابات میں جب دیندار لوگوں کی حکومت کا یہ انداز لوگوں نے دیکھا، تو جب مرکزی حکومت کے اور ملکی سطح پر انتخابات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ لوگ جو دیندار لوگ تھے برسر اقتدار آ گئے، اور آج کل وہی برسر اقتدار ہے۔ رجب طیب اردگان وہاں کے وزیر اعظم ہیں، صورت شکل سے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ عرب ہیں، ترکی ہیں یا انگریز ہیں، داڑھی صاف ہے اور کوٹ پتلون لباس وہی ہے، رنگت تو ان کی ہوتی ہے گوری کیونکہ خود یورپ کے ہیں وہ، لیکن کام وہ اللہ والوں کا کر رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہیں، یہ لوگ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں انہوں نے کیا کام کیا کہ دستور میں چونکہ سیکولرزم لکھا ہوا ہے ان کے ہاں، تو سیکولرزم کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ سیکولرزم کا تقاضا یہ کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے، تو مذہبی آزادی جو دی تو وہاں مذہب ہے ہی کوئی سوائے اسلام کے، بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، دوسرے مذاہب بہت کم ہیں، کہا کہ تمام مذہبوں کو آزادی ملے گی، تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ آزادی ملی کیونکہ تعداد میں وہی زیادہ ہیں، مسجدیں انہی کی زیادہ ہیں، تو انہی کے معاصر زیادہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جتنی قدیم مسجدیں تھیں سلاطین عثمانیہ کی بنائی ہوئی، ان تمام مسجدوں کی انہوں نے تعمیر اور مرمت کرا کے اثر نو بالکل نیا سا بنا دیا، اور اس وقت الحمدللہ
اب جو میں 2 سال پہلے کیا تھا اس حکومتی کے دور میں، وہ ابتدائی دور تھا اس حکومت کا، مگر اس میں بھی اچھی ترقیاتی کام کر لیے تھے۔ اب 2 سال کے بعد جو گیا ہوں تو نقشہ بدلا ہوا ہے، اتنے عظیم الشان شہر بنایا ہے کہ میں نے یورپ کے بھی درجنوں شہر دیکھے ہیں اور امریکہ میں بھی دیکھے ہیں، جاپان اور چائنا بھی دیکھا ہے۔ مجھے اتنا خوبصورت شہر دنیا میں کوئی نہیں نظر آیا جتنا خوبصورت شہر استنبول ہے اس وقت دنیا میں۔ یورپ کا کوئی شہر اس کی برابری نہیں کرتا۔ اتنی صفائی ستھرائی اس میں قائم کی ہے، اور حفظان صحت کے انتظامات ہیں، عمارات اچھے ہیں، سڑکیں ہیں، پل بنائے ہیں، اور اسلام پھیل رہا ہے، اور مسجدوں کے اندر الحمدللہ نمازی بڑھ رہے ہیں، داڑھی والے بڑھ رہے ہیں، برقعے زیادہ کثرت سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی، اب وہ ہوئی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کے نام پر ایوارڈ دینا تھا، ایک اعزاز دینا تھا وہاں کے ایک بزرگ عالم دین شیخ محمود آفندی مدظلہم۔ یہ وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے درجے کے صاحب طریقت بزرگ ہیں، ان کو ایوارڈ دینا تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اعزاز دینا تھا۔ مناسبت دونوں میں کیا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی جب انگریزوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف زبردست تحریک چلا رکھی تھی اور مدارس تقریباً فنا کر دیے گئے تھے، اور اسلامی تعلیمات کے راستے سارے مسدود کر دیے گئے تھے۔ انگریزی زبان نافذ کر کے جتنے لکھے پڑھے لوگ تھے ان کو جاہل قرار دے دیا گیا تھا۔ وہاں پہلے ہندوستان میں زبان فارسی زبان تھی وہ، اور اردو زبان تھی، انگریزی وہاں مسلط کر کے سرکاری دفاتر میں، اب بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ آدمی بھی سرکاری دفاتر میں جائے تو جاہل کہلاتا تھا، کیونکہ انگریزی زبان مسلط تھی وہاں۔ تو ان حالات میں انہوں نے اور دینی تعلیم کا بیج مار دیا تھا۔ اسکولوں میں دینی تعلیم نہیں تھی بلکہ دین کے خلاف ساری باتیں سکھائی جا رہی تھی۔ تو منصوبہ انگریز کا یہ تھا کہ اس قوم کو رفتہ رفتہ بالکل بے دین بنا دیا جائے، دین سے بے بہرا کر دیا جائے، تاکہ کبھی ان کے یہاں سے تحریک آزادی نہ اٹھ سکے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ انگریزوں کا آخر وقت تک مسلمانوں نے کیا۔ ہندوؤں نے کوئی خاص مقابلہ انگریزوں کا نہیں کیا، سکھوں نے نہیں کیا، دوسری قوموں نے نہیں کیا۔ انگریز کا مقابلہ آخر وقت تک 1857 تک مسلمانوں نے کیا اپنی قربانیاں دے کر۔ تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ختم ہو جائے، اس کے جواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اس کو سیاست سے بالکل الگ کیا، اور صرف یہ کام کیا کہ دینی علوم محفوظ ہو جائے۔ پچھلے 1200 سال کے جو دینی علوم تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہاں گم ہو کر اسپین کی طرح یہاں لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہو جائے کہ مسلمان ہی باقی نہ رہیں، ان کا دین ہی باقی نہ رہے، ان کا علم ہی باقی نہ رہے۔ اسلامی علوم کی حفاظت کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، چنانچہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوا۔ یہی کام اب شیخ محمود آفندی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب شروع کیے ہیں فی الحال، اور الحمدللہ ان کا حلقہ ارادت اور ان کا حلقہ اثر دور دور تک پھیل رہا ہے۔ تبلیغی جماعت بھی اپنا وہاں کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ اب وہاں صورتحال بہت امید افزا ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھر دوبارہ عالم اسلام کا رہنما بنا دے۔ سبق آموز باتیں ہیں۔ ان حالات میں جب اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو المناک صورتحال سامنے آتی۔ انہوں نے 1 سال کے اندر IMF کا کوئی قرضہ نہیں لیا۔ انہوں نے پیشکش کی، IMF والے تو بہت تیار رہتے کہ ہم حاضر ہیں، سودی قرضے لیجئے، اپنی گردنیں پھنسائیے ہمارے ہاتھوں میں، اور پھر ہم آپ کی خوب خبر لیں گے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، حکمت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے کاشہ گدائی توڑ دیا ہے، ہر حاکم جو بھی آتا ہے کہتا ہے کاسہ گدائی توڑ دیا ہے، پھر اگلے دن سے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیں گے، ہم آپ سے لے لیں گے، ذرا اپنے ہم جائزہ لے رہے ہیں
کون کون سے کاموں کے لیے کتنی کتنی رقم کی ضرورت ہے، ہم ذرا منصوبہ بندی کر رہے ہیں پورے ملک کی، میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، شرائط کیا ہوں گے قرضے کی۔ ایک سال اسی میں گزار دیا۔ ایک سال گزارنے کے بعد IMF نے کہا کہ کتنا قرضہ چاہیے، انہوں نے کہا کہ اب تو الحمدللہ میں ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور آج $1 ان کے اوپر IMF کا قرضہ نہیں ہے۔ جتنے قرضے تھے ان کو سود کے ساتھ چکا دیے، اور چند سالوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ کہاں $1 کے ہزاروں لیرے آتے تھے، اب $1 کے $2.25 لیرے آتے، $2.25 لیرے کے برابر $1 ہے۔ ہمارا روپیہ 88 روپے کے قریب بن گیا، 88 روپے کا $1 آتا ہے۔ کہاں سے کہاں ان کی کرنسی پہنچی ہے؟ اس لیے کہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ اس قوم کے اندر قومی شعور حکومت نے بھی پیدا کیا ہے، کچھ عوام کو بھی تربیت ایسی ملی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ اپنے ملک کو تباہ کرنے میں سب لگے ہوئے ہیں، حکومت تو اپنا کام کرتی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے حکمرانوں کے یہاں سرکاری اداروں میں، لیکن غیر سرکاری اداروں میں بھی لوٹ مار کچھ کم تو نہیں ہو رہی۔ جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اپنے شہر کا ستیہ ناش کرنے میں تو سبھی متفق ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ عمارتیں بنتی ہیں، پل بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، لیکن چاکنگ ہے کہ دیواروں کا ستیہ ناش کر مارا ہے۔ یہ لغویت، یہ بدتمیزی، یہ گندگی، یہ کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی دنیا کے، صرف پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں یہاں نظر آتی ہے، اور کہیں ہم نے نہیں دیکھی۔ الیکشن وہاں بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، وہاں الیکشن بڑے اطمینان سے ہو جاتے ہیں۔ جلوس بھی اگر نکلتے تو ایسے قاعدے سے نکلتے کہ لوگوں کا ٹریفک جام نہ ہو۔ وہاں کوئی چاکنگ نہیں کرتا، کوئی نعرے دیواروں پر نہیں لکھتا۔ آپ کو پورے ترکی میں کئی نعرے لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، پورے ملائیشیا میں کئی نعرے لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ملائیشیا میں ایک زمانے میں گیا، اگلے دن انتخابات شروع ہونے والے تھے، لیکن نہ کوئی شور شغب تھا، نہ ہنگامہ تھا، نہ کوئی چاکنگ تھی۔ البتہ ہر امیدوار نے اپنے پوسٹر چھپوا کر خاص جگہوں پر ٹانگ دیے تھے، کسی کی دیوار خراب نہیں تھی۔ یا ہماری دیواروں کا ستیہ ناش کر مارتے ہیں خود انتخابات لڑنے والے، وہی لوگ جو برسر اقتدار آنے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہی دیواروں کو خراب کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ اپنے وطن ہی کا ستیہ ناش کر مارتے ہوں، وہ حکومت میں آ کر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے حالات ہیں۔ نام اسلام کا لیا جاتا ہے، کام اسلام کے سارے کام اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں، اور عوام کا بھی مزاج ایسا بنا دیا گیا کہ عوام کو بھی جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کو اپنے وطن پاکستان سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اپنے مذہب سے محبت پیدا کریں، مسلمانوں کی محبت پیدا کریں، آپ اس میں اتحاد اور اخوت کی بات پیدا کریں، بری عادتوں سے ان کو بچائیں، محنت کرنے کی ان کو عادت ڈالیں، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، عہد شکنی سے بچنے کی ترغیب دیں، نماز باجماعت کا پابند کرانے کی کوشش کریں۔ یہ اگر ہوں گی چیزیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی بھی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بلکہ یہاں تبدیل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ قوم بنیادی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے دین پر مٹنے والی قوم ہے۔ دین کے نام پر اس قوم سے جو قربانیاں مانگی جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اس نے کبھی کمی نہیں کی، لیکن اس قوم کی رہنمائی نہیں ہو رہی، اور عوام بھی اب ایسے ہو گئے کہ کسی سے اب رہنمائی مانگتے بھی نہیں، خود سرے سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کی اصلاح کرے۔ ہمارا اتنا خوبصورت شہر کراچی، اتنا عظیم الشان شہر کراچی، لیکن آج قتل و غارت گری کا بازار گرم، کسی کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، اور طرح طرح کے بہانوں سے ایک دوسرے کو لڑایا جا رہا ہے۔ کبھی شیعہ سنی کے بہانے پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف خون ریزی کروائی جاتی ہے،
کبھی صوبائیت کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خلاف خون ریزی کروائی جاتی ہے، کبھی پارٹیوں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف خون ریزی کرائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ کراچی شہر خون میں نہایا ہوا ہے۔ پاکستان کا سب سے عظیم الشان شہر، یہ چھوٹا پاکستان ہے، پورے پاکستان کا خلاصہ کراچی ہے۔ پورے ملک کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آباد ہیں، سب کو اللہ نے یہاں روزگار دے رکھا تھا، آرام سے سکون سے رہ رہے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جانوں کا بھی ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے۔ بچوں کو ماں باپ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے، پتہ نہیں کون اٹھا کر لے جائے گا، کون پکڑ لے گا، کون مار دے گا۔ الامان هو الحفیظ، ایسی بد امنی ہمیں دنیا کے اور ملکوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی اصلاح فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ قوم جو اسلام پر مر مٹنے والی ہے، ان کے اندر صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات اللہ تعالی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔